السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آپ کا سوال خواتین کے لیے پردے کے حوالے سے اور خاص طور پر چہرے کے پردے کے حوالے سے ہے، تو اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ کہ جب اللہ رب العزت کا فیصلہ آ جائے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ جائے تو کسی ایمان والے مرد اور کسی ایمان والی عورت کے لیے اس کی فرمانبرداری کیے بغیر کوئی دوسرا آپشن نہیں رہ جاتا۔ یعنی ایک ہی آپشن ہے کہ اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کے رسول کا حکم آ جائے تو اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں۔ تو اس حوالے سے اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کا حکم یہ ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کی عورتوں کو حکم دیں کہ وہ کیا کریں؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر جلباب اوڑھ لیں۔ جلباب اس کھلی اور بڑی چادر کو کہتے ہیں جو پورے جسم کو ڈھانک دے۔ ایک تو یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ اسی طرح سورۃ النور میں اللہ نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور خواتین اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، یعنی اپنے اعضائے زینت کو ظاہر نہ کریں۔ اور اعضائے زینت میں سب سے زیادہ زینت والا جو عضو ہوتا ہے وہ چہرہ ہوتا ہے۔ تو تمام اعضائے زینت کو ظاہر کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور آگے اجازت دی ہے تو ان کے لیے اجازت دی ہے جو کہ محرم ہیں، خامند کے علاوہ، مثلا باپ ہے، مثلا بھائی ہے، بیٹا ہے، اس طرح کے لوگوں کے لیے جو محرم مرد ہوتے ہیں ان کے لیے زینت کو ظاہر کرنے کی اجازت دی اللہ رب العزت نے۔ تو یہ جو آیات ہیں اور اس کے علاوہ باقی آیات، ان میں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے پردہ کرنے کا۔ اور چہرے کے پردے کے حوالے سے آپ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جب سورۃ الاحزاب والی آیت نازل ہوئی پردے کی فرضیت کے حوالے سے، تو اس دور میں خواتین کے پاس نقاب وغیرہ نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے چہرہ کا پردہ کرنے کے لیے کیا کیا کہ اپنی چادریں جن کے ساتھ وہ اپنے جسم کا پردہ کرتی تھیں اس کا کچھ حصہ پھاڑ کر اپنے چہرے کو ڈھانکنا شروع کر دیا اور چہرے کا پردہ کرنا شروع کر دیا، کچھ حصہ پھاڑ کر۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس دور کی خواتین نے بھی یہی سمجھا تھا پردے والی آیات سے کہ چہرہ کا پردہ کرنا بھی لازمی ہے، تبھی تو انہوں نے اپنی چادروں سے پھاڑ کر ایک حصہ اس کے ساتھ انہوں نے اپنے چہروں کا پردہ کیا تھا۔ پھر چہرے کے پردے کے حوالے سے ایک اور بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام والی عورت کو منع فرمایا کہ لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازین، کہ احرام والی عورت جو ہے اس پر یہ لازم ہے کہ وہ نقاب نہ اوڑھے، نقاب نہ پہنے، اور اسی طرح دستانے بھی نہ پہنے۔ اب احرام والی عورت کو نقاب پہننے سے منع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو عورت احرام میں نہیں ہوگی وہ نقاب پہنے گی، تبھی تو احرام والی عورت کو منع کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کی ایک اور دلیل بھی اسی حوالے سے وہ یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے، اور اس طرح حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی موجود ہے سنن ابو داؤد وغیرہ میں۔ وہ فرماتی ہیں کہ ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام کی حالت میں ہوتی تھیں تو جب غیر محرم مرد ہمارے سامنے آتے تو ہم اپنے سر کے اوپر سے اپنی جلباب یا اپنی چادر یا اپنے اوپر جو دوپٹہ پہنا ہوتا اس کو چہرے پر لٹکا لیتی تھیں، اور جب غیر محرم مرد گزر جاتے تھے، ہمارے سامنے نہیں ہوتے تھے، تو پھر ہم اپنے چہرے کو ننگا کر لیتی تھیں۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ جب احرام کے اندر بھی عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات چہرے کا پردہ کرتی تھیں، غیر محرم مردوں سے اپنے چہرے کو چھپاتی تھیں، تو احرام کے علاوہ باقی حالات کے اندر کیا چہرے کا پردہ کرنا ضروری نہیں ہوگا؟ تو سوچنے کی بات ہے یہ۔ احرام کی حالت، جبکہ سارے لوگ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، سب لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور کم ہی کسی کے دل میں کوئی برا خیال پیدا ہوتا ہوگا، سب لوگ اپنی نظروں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات احرام کی حالت میں اپنے چہرے کو چھپاتی تھیں،
نقاب نہیں پہنتی تھیں، نقاب سے تو منع کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اپنے چہرے کا پردہ کرتی تھیں اوپر سے چادر اپنے چہرے پر لٹکا کر۔ تو یہ سارے جو دلائل میں نے ذکر کیے ہیں، ان دلائل کے بعد تو بالکل بات واضح ہو جاتی ہے کہ خواتین اسلام کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پورے جسم کا پردہ کریں، خصوصاً چہرے کا پردہ کرنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ چہرہ ہی تو اصل وہ عورت کے جسم کا وہ حصہ ہے جس سے اس کی پہچان ہوتی ہے، اور اسی چہرے کو دیکھ کر ہی اس کی خوبصورتی کا اندازہ کیا جاتا ہے۔ اسی لیے جب کوئی شخص شادی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ جس سے شادی کرنا چاہتا ہے اس کے چہرے کو دیکھ سکتا ہے۔ تو چہرہ سب سے اہم ہے، اگر چہرے کا پردہ نہیں ہوگا تو پھر تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسی بات کی دلیل ہیں کہ پردہ کرنا ضروری ہے، واللہ اعلم۔